پاکستان میں دہشت گردی ایک مرتبہ پھر سے سر چڑھ کے بولنے لگی ہے۔ آئے روز مختلف واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ آج کل کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کسی حصے میں کوئی بم دھماکہ، کسی قسم کا کوئی حملہ نہ کیا جاتا ہو۔ اس معاملے پہ کچھ حقائق اور کچھ اہم انکشافات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حکومت کی جانب سے ایک طرف ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے اور دوسری جانب بڑے بڑے ترقیاتی پیکیجز دیے جا رہے ہیں، ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اسمبلیوں میں استعفے کے معاملے کو لے کر حکمت عملی جو آج دن کے روز سامنے آئی تھی، اس کا کاؤنٹر کیا سامنے آیا ہے نیشنل اسمبلی کی جانب سے، اور اسپیشلی اتحادی حکومت کی جانب سے کیا اسٹریٹجی، کاؤنٹر اسٹریٹجی سامنے لائی گئی ہے۔ ان تمام تر چیزوں پہ آپ کے سامنے کچھ خبریں اور کچھ حقائق رکھیں گے۔ ناظرین، آج عمران خان کی ایک مرتبہ پھر سے کچھ صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں انہوں نے برملا کہہ دیا ہے کہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی روابط نہیں ہے، یعنی کہ بلاول بھٹو کی جانب سے لگائے گئے عمران خان پہ بھی اور اس ملک کے اداروں کے پہ بھی الزامات کہیں نہ کہیں اب غلط ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چونکہ گزشتہ دنوں میں بلاول بھٹو نے برملا طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ اب بھی ادارے سے کچھ لوگوں کی وفاداریاں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ اتنا کھل کے کھیل رہے ہیں۔ اس معاملے کو لے کر عمران خان نے کوئی جواب تو نہیں دیا تھا، لیکن یہ جو آج ان کی گفت و شنید کچھ صحافیوں کے ساتھ ہوئی ہے، یہ بڑا واضح پیغام ہے بلاول بھٹو کے لیے بھی اور اس طرح کی سوچ رکھنے والے دیگر لوگوں کے لیے بھی کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی روابط نہیں ہے۔ بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے مارچ اپریل تک الیکشنز ملک میں ہونے جا رہے ہیں۔ اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 11 جنوری سے پہلے وہ اعتماد کا ووٹ پرویز الہی کو دلوائیں گے، نہ کہ صرف اعتماد کا ووٹ کا سلسلہ ہوگا بلکہ اس کے فوراً بعد اسمبلی کی تحلیل کی طرف بھی بڑھا جائے گا۔ پرویز الہی کے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ہر بال پہ نہیں کھیلنا چاہیے، کوئی بال مس بھی کر دینی چاہیے۔ پرویز الہی کے ساتھ اچھے تعلقات موجود ہیں اور ہمیں پوری طرح سے یقین ہے اس سے قبل بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ناظرین، اس وقت ملک میں دہشت گردی کی لہر بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ آئے روز مختلف واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، ایون کہ آج بھی ضلع بلوچستان کے ضلع کوہلو میں ایک سرچ آپریشن کے دوران دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے میں ایک افسر سمیت 5 جو پاک فوج کے جوان تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس وقت یہ ٹھیک وہ گھڑی آن پہنچی ہے، یعنی کہ پہلے کبھی 2013-14 سے قبل جس طرح سے خبریں آیا کرتی تھی، اس وقت بھی ویسے ہی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر دہشت گرد حملے کر رہے ہیں، اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اس طرح سے نہتی شہریوں کو، فوجی اہلکاران کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاران پہ جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہوئے انہیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہے۔ برحال اس پہ آج ایک کالم لکھا گیا تھا سلیم صافی کی جانب سے، اور انہوں نے بہت زیادہ اہم انکشافات کیے ہیں۔ ایک تو یہ پہلا جو پوائنٹ انہوں نے اپنے کالم میں اٹھایا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور وہ بڑا تفصیلی طور پر انہوں نے تمام تر ذمہ داریاں اور وجوہات بھی بیان کی ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر دوبارہ سے طالبان اب سر اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے 2 پوائنٹ پائے ہیں اور جس طرح سے سلیم صافی کی جانب سے ان 2 نکات پہ اشارہ کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، سلیم صافی کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کو اصل نقصان امریکی ڈرونز حملوں کی وجہ سے ہوتا تھا، جبکہ ملٹری آپریشنز کی وجہ سے تو ٹی ٹی پی کا کوئی ایک سینئر بھی نہیں مارا گیا تھا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں انہوں نے ماضی میں ہونے والے تمام تر آپریشنز کو مطلب رد کر دیا ہے، ان کی کارکردگی کو، ان کی کارروائی کو رد کر دیا ہے۔ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا پاکستان میں موجود کوئی بھی سربراہ یا کوئی بھی سرگرم رکن ملٹری آپریشنز میں نہیں بلکہ امریکن ڈرونز کی جانب سے، امریکن ڈرونز کی کارروائیوں کے نتیجے میں مارا گیا تھا، اور یہ واضح پیغام دے رہے ہیں اور ایک قسم کی اس عوام کی نبض چیک کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس ملک میں یہ بیانیہ بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ اگر دوبارہ ڈرونز حملے کرتا ہے
تو اس دہشت گردی کو دوبارہ سے کچلا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین واضح ہے اس وقت یہ ڈسکشن بہت زیادہ اہم ہوتی جا رہی ہے، اور جو طاقتور لوگ ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے مابین یہ گفت و شنید جاری ہے کہ اس معاملے کو لے کر، دہشت گردی کو لے کر، اور سب سے بڑھ کر امریکہ کے ڈرونز حملوں کو لے کر کیا کچھ حکمت عملی اپنائی جائے۔ اور کچھ بہت سارے یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ جو وار ہے، اس وار کی بنیاد پہ پھر سے کہیں ڈالرز بٹورنے کا سلسلہ تو نہیں شروع ہو رہا، اور اسی معاملے کو لے کر امریکہ کو ڈرونز حملے کرنے کی اجازت دے دی جائے اور پھر وہاں سے ڈالرز لیے جائیں۔ ڈرونز حملوں کے بدلے میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان کچھ ایسے معاہدے کیے جائیں جو پچھلے ماضی میں آج سے قبل کیے گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو حالت ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس پہ عمران خان کا پی ٹی آئی کا ایک بڑا جاندار موقف رہا ہے، وہ ہمیشہ اسے کنڈم کرتے رہے ہیں۔ برکیف اب دیکھنا یہ ہے کہ گو کہ عمران خان کی بے شمار غلطیاں موجود ہیں، ان کی ایک اپنا ٹریک ریکارڈ ہے جس پہ ان پہ تنقید کی جاتی ہے، ہم بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس معاملے کو لے کر اب ان کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھنے والی ہے، چونکہ اگر معاملہ افغان معزز کے ساتھ امریکن ڈرونز کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ کہاں کھڑے ہوں گے اور پھر ان کا بیانیہ کہاں کھڑا ہوگا، یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے۔ دوسرا جو اہم معاملہ انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ کہ سلیم صافی کی میں بات کر رہا ہوں، ڈی جی آئی ایس آئی یعنی کہ خفیہ ایجنسی کے سربراہ کے لیول پہ گزشتہ سابقہ دور حکومت میں ٹی ٹی پی کے سربراہان کے ساتھ کچھ معاہدے کیے گئے تھے، ان کے ساتھ کچھ کمٹمنٹس کی گئی تھی جو کہ پوری نہیں کی گئی ہیں، اور جس کی وجہ سے اب دوبارہ سے دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، یہ کہنا ہے سلیم صافی کا۔ اور یہ جو 2 پوائنٹس ہیں یہ بہت اہم ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس دور کے، اس وقت کے یعنی کہ سابق دور میں کور کمانڈر پشاور رہنے والی شخصیت کے بارے کی طرف بھی اشارہ کیا، اور برملا طور پر ان پہ یہ ذمہ داری عائد کی کہ ان کی وجہ سے، ان کی کارکردگی کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر سے ان معاہدات اور ان وعدوں کی وجہ سے جو کہ مکمل نہیں کیے جا سکے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ، ان کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر سے دہشت گردی سر اٹھانے لگ گئی ہے۔ یہ تو خیر کہنا ہے سلیم صافی کا، خیر آئندہ آنے والے وقت میں اس معاملے کو لے کر کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ناظرین اس وقت پاکستان میں ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے، بہت بڑا خطرہ موجود ہے، آئے روز خبریں آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر جس طرح سے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالرز کو لے کر معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسپیشلی آئل کو، پیٹرول پرائسز کو لے کر گراوٹ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کسی قسم کی کوئی آپ کو ریلیف نہیں دی جاتی، محض کچھ 10-15 روپے کم کر کے ایک قسم کا لالی پاپ حکومت کی طرف سے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے، اور پھر آپ بھی خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ خیر مہنگائی تو ہر چیز میں ہے، پیٹرول کے ہر ایک چیز میں ہے، لیکن اہم معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف حکومت اس پہ منصوبہ بندی کرنے کے بجائے، اس صورتحال سے نپٹنے کے بجائے اپنے وزراء کی، اپنے مشیران کی تعداد بڑھانے میں مصروف ہے، محض اپنے اتحادیوں کو ایڈجسٹ کر کے، انہیں پروٹوکولز دے کر، انہیں سرکاری گاڑیاں فراہم کر کر، سرکاری رہائشیں اور مرحات فراہم کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ وہیں دوسری طرف ایک بہت اہم اور خطرناک قسم کا اقدام اٹھایا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہو جانے کے خطرات سر پر منڈلا رہے ہیں، اور دوسری طرف مجوزہ عام انتخابات کی تناظر میں کھلے اخراجات کے لیے وزارت منصوبہ بندی نے وزیر اعظم آفس سے رابطہ کر کے 727 ارب روپے مالیت کے سالانہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں اضافے کی درخواست کی ہے۔ 727 ارب روپے، ایک طرف آپ کے پاس تیل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے، آپ کے پاس آئندہ آنے والے وقت میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بیبی ڈائپرز اور بچوں کے دودھ کے لیے، خشک دودھ کے لیے پیسے ختم ہونے والے ہیں، اور دوسری طرف آپ محض اپنی سیاست بچانے کے لیے، لوگوں میں اپنا جو گرا ہوا امیج ہے اسے بہتر کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق رواں مالی سال کے دوران کیے گئے 119 ارب روپے کی ترقیاتی اخراجات میں سیاسی نوعیت کے منصوبوں کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے، اور آگے آپ سنتے جائیے اور پھر شرماتے جائیے۔ وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے وزیر اعظم آفس کو بھیجی جانے والی سمری میں درخواست کی گئی ہے کہ فائنانس ڈویژن کو رواں مالی سال کے دوران 727 ارب روپے مالیت کے پی ایس ڈی پی میں کوئی کٹوتی نہ کرنے اور اس کی رقم میں معقول اضافہ کرنے کی ہدایت کی جائے۔
वजारत खजाना ने IMF को बताया था कि कौमी असम्बली की जानिब से रवां माली साल के लिए मंजूर करदा 727 अरब रुपए की PSDP के बजट में 258 अरब रुपए की कमी कर दी जाएगी, जिसके बाद इसकी मालियत 469 अरब रुपए रह जाएगी। ज़राए के मुताबिक वजारत मनसूबाबंदी अब PSDP के 727 अरब रुपए की मजमूई मालियत में से कम करके 88 अरब रुपए का इजाफा करवाना चाहती है। ये वो रकम है जो पार्लियामेंटेरियंस को इनके तरक्याती स्कीमों के लिए दी गई है। समझ आई ये बात? ये जो तमाम ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के मैंने आपके सामने रखा है, अगर मैं सादा और मुख्तसर अल्फाज में आपको समझाना चाहूँ तो पार्लियामेंटेरियंस को तरक्याती स्कीमें देने के लिए, उन्हें नवाजने के लिए और मुल्क में जो मौजूदा हुकूमत की, जो इस इत्तेहादी हुकूमत की गिरी हुई साख्त बन चुकी है, उसे उठाने के लिए पार्लियामेंटेरियंस को 727 अरब रुपए के तरक्याती बजट दिए जाने हैं। जबकि इसी हुकूमत की जानिब से IMF के साथ जो वादा किया गया है, उन्हें इस बात की यकीनदारी करवाई गई थी कि हम अपनी तरक्याती बजट्स को कम करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपके रिजर्व्स में रोजाना की बुनियाद पर कमी हो रही है। आप रोजाना की बुनियाद पर डिफॉल्ट के करीब जा रहे हैं, फिर भी आपको यह लगता है कि हमारी सियासत मत जानी चाहिए, क्योंकि हम गलती तो खैर कर बैठे थे, लेकिन उस गलती का सुधार अब इस मुल्क को नुकसान देकर ही मुमकिन है। और ये 727 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबाजात, आइंदा आने वाले वक्त में ये सोच रहा हूं मैं कि आप IMF को क्या जवाब देंगे। एक मतलब फिर से जब इस हुकूमत का टाइम खत्म होने के करीब होगा तो दोबारा से ज़ाहिर IMF के साथ जो आपकी डील है वो बिगड़ जाएगी। इस वक्त भी बिगड़ी हुई है, लेकिन उस वक्त मजीद इस तनाज़र में कुछ मुश्किलात दरपेश होंगी और फिर आप एक मखलूत किस्म का महशियत के लिए सेटअप कायम करके उस सेटअप की जिम्मे लगा देंगे तमाम तर महंगाई, तमाम तर गंद और तमाम तर जो आपकी कारकर्दगी है पिछले इस माजी की, वो तमाम तर उस हुकूमत पे डालकर खुद चलता बनने की कोशिश करेंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। ये कौम, ये मुल्क, ये लोग हरगिज नहीं बोलने वाले कि आपकी कार्रवाई, आपकी कारकर्दगी क्या रही है। इसी तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आते रहेंगे और आप अवाम की नजरों में, आप इस मुल्क, इस कौम की नजरों में मजीद बरहाना होते रहेंगे।